السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران علی۔ ہمارے چینل ورلڈ ہسٹری پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آج ہم جانیں گے دوسری بڑی جنگ عظیم کے بارے میں، ورلڈ وار 2۔ ہٹلر کی حکومت نے مشرق یورپ میں وسیع اور جدید سلطنت کا خواب دیکھا تھا۔ جرمن لیڈروں کا خیال تھا کہ یورپ میں جرمن کے تسلسل کے لیے جنگ ضروری ہے۔ سوویت یونین کی غیر جانبداری حاصل کرنے کے بعد عدم جارحیت کے لیے اگست 1939 میں جرمن اور سوویت یونین کے درمیان معاہدے کے مطابق جرمن نے 1 ستمبر 1939 میں پولینڈ پر حملہ کر کے دوسری جنگ عظیم کا آغاز کر دی۔ برطانیہ اور فرانس نے اس حملے کے رد عمل میں 3 ستمبر کو جرمن کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ ایک ماہ کے اندر جرمن اور سوویت فوجیوں کے اتحاد سے پولینڈ کو شکست دے دی گئی اور یوں پولینڈ نازی جرمن اور سوویت یونین کے درمیان تقسیم ہو گیا۔ پولینڈ کی شکست کے نتیجے میں وجود میں آنے والا عارضی اسکاٹ 9 اپریل 1940 میں اس وقت ختم ہو گیا جب جرمن فوجیوں نے ناروے اور ڈنمارک پر حملہ کر دیا۔ 10 مئی 1940 کو جرمن نے یورپ کے نشیبی ملکوں کے ساتھ ساتھ فرانس پر بھی حملہ کر دیا۔ یہ ممالک جنگ میں غیر جانبدار موقف رکھتے تھے۔ 22 جون 1940 کو فرانس نے جرمن کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کر دیے، جس کے ذریعے ملک کا شمالی نصف حصہ جرمن کے قبضے میں چلا گیا اور اس کے نتیجے میں ملک کے جنوبی حصے میں حلفیہ حکومت کے قیام کی اجازت بھی دے دی گئی، جس کا دارالحکومت وکی شہر قرار پایا۔ جرمن کے اس حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ سوویت یونین نے جون 1940 میں بالکٹ ریاستوں پر قبضہ کر لیا اور اگست 1940 میں اسے باقاعدہ طور پر اپنے ملک کا حصہ بنایا گیا۔ اٹلی، جو اتحادی جرمن کے حلفیہ ممالک کا رکن تھا، وہ بھی اس جنگ میں 10 جون 1940 میں شریک ہو گیا۔ 13 اگست سے 31 اکتوبر 1940 تک جرمن نے انگلستان کے خلاف ہوائی جنگ شروع کی اور اس جنگ میں شکست کھائی۔ اس جنگ کو برطانیہ کی لڑائی کہا جاتا ہے۔ 6 اپریل 1941 کو یوگوسلاویا اور یونان پر حملے کے ساتھ بلکان کی ریاستوں پر گرفت مضبوط کرنے کے بعد جرمن اور ان کے اتحادیوں نے 22 جون 1941 کو سوویت یونین پر چڑھائی کر دی۔ یہ جرمن سوویت معاہدے کی براہ راست خلاف ورزی تھی۔ جون اور جولائی 1941 میں جرمن نے بلکان کی ریاستوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس وقت پر سوویت لیڈر جوزف اسٹالن جنگ کے زمانے میں نازی جرمن اور اس اتحادی ممالک کے خلاف اہم اتحادی لیڈر بن گیا۔ 1941 کے موسم گرما اور خزاں کے دوران جرمن فوجی سوویت یونین کے اندر دور تک پہنچ گئے، مگر زور پکڑتی ہوئی ریڈ آرمی کی مزاحمت نے انہیں لیبن گریڈ اور ماسکو جیسے اہم شہروں پر قبضہ نہ کرنے دیا۔ 6 دسمبر 1941 کو سوویت فوجیوں نے ایک بڑی جوابی کارروائی شروع کی، جس نے جرمن کو مستقل طور پر ماسکو کے مسافت سے باہر دھکیل دیا۔ اس کے ایک روز بعد 7 دسمبر 1941 کو جرمن کی ایک حلفیہ طاقت جاپان نے ہوائی پر بمباری کی۔ اس کے نتیجے میں امریکہ نے فوری طور پر جاپان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ فوجی تنازع کے بڑھنے کے ساتھ 11 دسمبر کو جرمن اور اٹلی نے امریکہ کے خلاف بھی جنگ کا اعلان کر دیا۔ 1942 کے اختتام اور 1943 کے شروع میں اتحادی فوجیوں نے شمالی افریقہ میں سلسلہ وار زبردست فوجی کامیابی حاصل کی۔ سوویت فوجیوں نے 12 جنوری 1945 کو ایک شدید حملے کا آغاز کیا، جس کے دوران مغربی پولینڈ کو آزاد کرا لیا گیا اور ہنگری جرمن حلفیہ کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور بھی کر دیا۔ فروری 1945 کو اتحادی فوجیوں نے جرمن کے شہر پر بمباری کر کے 35,000 کے لگ بھگ شہریوں کو ہلاک کر دیا۔ سوویت یونین کی طرف سے 16 اپریل 1945 کو ایک حتمی حملے کے نتیجے میں سوویت فوجیوں نے جرمن دارالحکومت برلن کو گھیرے میں لے لیا۔ جب سوویت فوجی لڑتے ہوئے ریخا چانسلر میں داخل ہوئے تو ہٹلر نے 30 اپریل 1945 کو خودکشی کر لی۔ جرمن نے 7 مئی 1945 کو مغربی اتحادیوں کے آگے ریبن کے مقام پر اور 9 مئی کو برلن میں سوویت فوجیوں کے آگے غیر مستعفی طور پر ہتھیار ڈال دیے۔
اگست میں جب امریکہ نے جاپان شہریوں پر ہیروشیما اور ناگاساکی کی ایٹمی بم گرائے تو بحر کلبی خطے میں جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں دنیا بھر میں تقریباً 5.5 کروڑ افراد ہلاک ہوئے۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی اور تباہ کن جنگ تھی۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ دیکھ کر آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔